اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین کرام، خالق کائنات کا بڑا کرم ہے، بڑا رحم ہے کہ آج پاکستان میں 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 19واں روزہ اختیار کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں آج 18 رمضان المبارک 1433 ہجری، منگل کا دن 7 اگست 2012. لیجئے جناب، بس 2 روزے باقی ہیں جس کے بعد مغفرت کا عشرہ جہنم سے نجات کے عشرے کے ساتھ مل جائے گا. کیسے گزر گئے رمضان پتہ ہی نہیں چلا. ایسے رخصت ہو رہے ہیں جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے. غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجا کر آپ سے گفتگو بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہر عاشق صادق جسے رمضان کی اہمیت کا احساس ہے وہ اس کے جانے پر غمگین ہے، افسردہ ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے. اس لیے کہ یہ پورا مہینہ بے چین قلوب کو اطمینان دیتا ہے، اپنی پہچان دیتا ہے. ہم جو اپنی ہی تلاش میں سرگرداں ہیں، ہم جو گم ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کھو گئے ہیں زمانے کی رنگینیوں میں، ذریعے معاش کی ضرورتوں میں، بجلی، گیس، پانی اور نوکری کی الجھنوں میں. یہ مہینہ 30 دن کے لیے اس تلاش کو بام عروج پر پہنچا کر جو گمشدہ ہو گئے ہیں انہیں بازیاب کرا دیتا ہے. اس مہینے میں نمازیں بازیاب ہو جاتی ہیں، عبادتیں بازیاب ہو جاتی ہیں، خلوتیں بازیاب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بازیاب ہو جاتی ہیں. وہ سب کچھ جو گمشدہ ہو چکا ہے سب بازیاب ہو جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں. ہر کوئی بھی چیز اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے اور پھر ہم ان کھوئی ہوئی تمام اشیاء کو جب سجانے اور سنوارنے میں لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہی چلے گئے اور پھر سے سب کچھ بکھر جاتا ہے، تتر بتر ہو جاتا ہے اور پھر سے پہچان گم ہو جاتی ہے. تلاش کا ایک نیا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ 12 دن اور ہوں، اس کے بعد میں بھی اسکرین پر نہیں ہوں گا. کہاں ہوں گا، کدھر ہوں گا یہ نہیں جانتا، لیکن اسکرین پر نہیں ہوں گا 12 دن کے بعد. اور یہ اپنی تلاش، اپنی پہچان ہم سب کو کرنی ہے. اسی لیے یہ پہچان رمضان ہے. بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اس ٹرانسمیشن کا نام پہچان رمضان رکھا جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو اپنی پہچان حاصل ہو جائے، وہ یہ جان لے کہ اس کی پہچان کیا ہے. اور آج میں یہ بات انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ کہتا ہوں، فخر سے نہیں. مجھے فخر نہیں ہے، میں فخر کبھی نہیں کرتا. انتہائی عجز اور انکساری سے کہتا ہوں کہ میری یعنی عامر لیاقت حسین کی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ رمضان ہے. میں رمضان ہی سے پہچانا جاتا ہوں.
رمضان ہی میری پہچان ہے، رمضان ہی نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، رمضان ہی نے مجھے کھڑا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اور میں جس پہچان کے ساتھ ہوں وہ پہچان مجھے اللہ نے دی ہے۔ میرا رب میری اس پہچان سے راضی ہے، اور اس کے راضی ہونے کی ناظرین کرام کئی نشانیاں میں روزانہ ہی دیکھتا ہوں۔ جب وہ راضی نہیں ہوتا تو وہ مجھے تنبیہ کرتا ہے، اور میں اس کی تنبیہ کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہی ہم سب کی پہچان ہونی چاہیے، یہ رمضان آپ سب کی پہچان ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کو اس مہینے میں ہی ایک دوسرے کو تلاش کر کے حوالے کرنا ہے۔ ماں باپ کی تلاش اولاد نے کر دی ہے، میاں کی تلاش بیوی نے کرنی ہے، بیوی کی تلاش میاں نے کرنی ہے، بہن بھائی چچا پھپھیاں تایا ماموں، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خاندان اور کنبے سے باہر نکلیں تو انسانیت کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان، سب کچھ پہچان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو کے رکھ دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المعرفۃ راس المال والعقل اصل دین والحب اساسی والشوق مرکبی والعلم الصلاحی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ معرفت میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، جہاد میرا خلق ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ تو ناظرین کرام، معرفت اصل شے ہے، معرفت، اور معرفت پہچان کو کہتے ہیں، معرفت تعلق کو کہتے ہیں، رابطے کو کہتے ہیں، اور ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے، ہمارے کمیونیکیشن کے سگنلز متاثر ہو رہے ہیں ناظرین کرام، بارز کم ہوتی جا رہی ہیں، زندگی کی بیٹری میں جو بارز ہیں وہ اب کم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور اب انہیں چارج کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم تقوی کا چارجر اس میں لگا دیں تاکہ ہماری یہ بیٹری چارج ہو جائے، ورنہ بارز بہت کم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے سگنلز نہیں مل رہے ہیں، اللہ سے رابطوں کے سگنلز میں خلل پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے انسانوں سے امیدیں باندھ لی ہیں، ہم لوگوں کے پاس اپنا دکھ درد لے کر پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان ہمارے درد کے درما ہے۔ انسان تو کبھی بھی درد کا درما نہیں تھا، بلکہ انسان تو شاید درد کا سبب ہوتا ہے۔ درد کا درما تو صرف خدا ہے، پروردگار ہے، اس سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے۔ تعلق اسی سے ہونا چاہیے، کسی سے نہیں۔ کوئی نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ارے کوئی شخص، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، ہم تو اپنی ناک پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ لیکن یہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، اور اس کو دور کرنا ہے۔ یہ مہینے جو ملتے ہیں ہمیں، رمضان المبارک کے، رجب المرجب کے، شعبان المعظم کے، محرم الحرام کے، اور سارے مہینوں کا شہنشاہ ربیع الاول کے۔ اور یہ کیوں ہے سارے مہینوں کا شہنشاہ؟ کیونکہ اگر ربیع الاول نہ آتا تو رمضان بھی نہ آتا، ربیع الاول نہ آتا تو محرم بھی نہ آتا، ربیع الاول نہ آتا تو رجب بھی نہ آتا، شعبان بھی نہ آتا، ذی الحجہ بھی نہ آتا۔ یہ تو ربیع الاول کا صدقہ ہے، یہ تو میرے سرکار کے آنے کا ناظرین کرام صدقہ ہے اس کائنات ارضی میں، بلکہ کائنات ارضی و سماوی میں، کہ تب کہیں جا کر ان سارے مہینوں کو احترام ملا اور یہ محترم کہلائے۔ تو یہ کچھ دن ہیں، ویسے بھی قرآن میں ان کو کہا گیا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند ہی دن ہیں ناظرین کرام، گنتی کے چند دن عبادت کے بھی ہیں اور گنتی کے چند دن رہنے کے بھی ہیں۔ یہ چند دن بس ختم نہ ہو جائیں، ان چند دنوں کو چندر دن کر دیں، چندر دن، چاند جیسے دن، ان چند دنوں کو پیار بنا دیں، محبت بنا دیں، ایک دوسرے کے لیے امڑتے ہوئے محبت اور پیار کے جذبات کی آماجگاہ بنا دیں، اور انہی دنوں میں جینا سیکھیے اور رہنا سیکھیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی، میں محمد سعد فاروقی بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے سعد فاروقی صاحب۔
اور آپ سنیں اللہ کا شکر میں بہت ٹھیک ہوں. بہت دیر سے کال ملا تھا, بہت مشکل سے ملی. اچھا جناب, جی مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا, ایک سوال پوچھنا ہے مجھے آپ سے. چلیے جی سوال پوچھیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ روضہ رسول کے اندر گئے ہوئے ہیں, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ قبر مبارک کیسی ہے؟ ویسے میں نے اندر جھانک کے دیکھا تھا, اللہ کا شکر ہے میں بھی کیا تھا, تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا, صرف پردے تھے. چلے سعد فاروقی صاحب, یہ تو خیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن اچھا. ایک آپ کو چھوٹی سی, اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں گا. جی جی آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی بالکل. یہ بتائیے سعد فاروقی صاحب کہ آپ کہاں رہتے ہیں کراچی میں؟ میں ملیر 15 کے قریب رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ملیر 15 میں آپ کا گھر کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ فلیٹ میں رہتے ہیں یا؟ نہیں نہیں, میرا اپنا گھر ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا جی, ماشاءاللہ. تو اس گھر کی دیواریں زیادہ اونچی ہیں یا تھوڑی نیچی ہیں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, 3 منزلہ ہے. 3 منزل ہے, ماشاءاللہ. تو دروازہ مین دروازہ ہوگا, صدر دروازہ ہوگا. جی 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 تو بالکل. ایک مین دروازہ ہوگا, کھڑکیاں بھی ہوں گی. جی جی جی. اگر کوئی آپ کی کھڑکی کے باہر آ کر جھانکنا شروع کر دے اور دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر کیا ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی برا لگے گا. جب آپ کو برا لگے گا تو وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس میں آپ جھانک رہے تھے, جی بالکل. وہ ہماری ماں کا حجرہ ہے. آئندہ کبھی جھانکیے کریں, بس یہ میں آپ سے گزارش کروں. ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سمجھتے ہیں کہ بڑی چیزیں ہی اچھی ہوتی